یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟ عالین میں سے تھا، یا تکبر کر رہا تھا یا ان میں سے تھا؟ یعنی وہ اور متکبر ایک نہیں ہے، عالین اور ہیں، متکبرین اور ہیں۔ کسی کا بلند جگہ پر بیٹھنا تکبر کی علامت نہیں ہے، وہ اللہ جسے بلند مقام پر بٹھا دے، اللہ کے معاملات ہیں۔ تو یہاں دو ہاتھ، اچھا میرا ایک سیدھا ہاتھ ہے، آپ کا اور میرا ایک صحیح حال ہے، اور ایک الٹا ہاتھ ہے۔ تو جب اللہ دو ہاتھوں کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے الٹے اور سیدھے ہاتھوں کا تصور کوئی کرے گا؟ اللہ کا میرا، اللہ کا الٹا اور سیدھا ہاتھ، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا۔ اچھا جب یہ ہاتھ کوہنی کا محتاج، کوہنی بازو کا محتاج، کوہنی بازو کی محتاج اور بازو باڈی کی، تو پھر جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہے، جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے، تو وہ جب اللہ نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ کیسے؟ اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دو ہاتھوں کی بات ہو گئی، کیسے سمجھیں گے بھائی؟ اچھا آپ کا اور میرا ایک الٹا ایک سیدھا۔ میرے مولا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، روایت پوری سن کے جانا بھائی، کوئی بیچ میں سے نہیں اٹھے۔ آدھا کلپ بنانے کا جو مزاج ہے اسے ختم کرنا ہوگا، یہ جو آدھے جملوں کے کلپ بنا رہے ہیں نا دوست ہمارے۔ میرے معصوم امام الٹا ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے تھے، ساتویں امام کی بات ہے۔ تو حضرت حشام نے دیکھا کہ ماجرا یہ ہے، سوال اٹھا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور امام اور معصوم اور صاحب عصمت ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جانا تو انہیں کہیں اور تھا، مگر انہوں نے رخ کیا امام صادق کے گھر کا۔ مطلوب ہے، کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے فرزند الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ جب میرے معصوم مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پہلے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں سے مراد وہی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچ کر کہتے ہو کہ مکمل طاقت سے کام کرو۔ بھائی میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا، ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ بالٹی اٹھا رہا تھا مگر ایک ہاتھ سے نہیں اٹھ رہی تھی، تو ہم نے آواز دے کر کہا بیٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھ۔ یہ دونوں ہاتھوں سے جب بالٹی، پانی کی بھری بالٹی جب دونوں ہاتھوں سے اٹھوائی گئی تو گویا پورے بدن کی طاقت کا استعمال ہوا ہے۔ دونوں ہاتھ مملکت بدنیہ کی طاقت کا اظہار ہے، مملکت الہیہ کی طاقت کے اظہار کو علی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، توجہ، میرے مولا نے فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں لکھتے ہیں، بڑا اچھا امتزاج ہے، ساری قومیں تشریف فرمائے ہیں، میں بہت سو کو جانتا ہوں، اور کون کہتا ہے کہ شیعوں میں اختلاف ہے؟ یہاں ایم ڈبلیو کے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، شیعہ علماء کونسل کے بھی، آئی ایس او کے بھی، جے ایس او کے بھی، ماتمی سنگتوں کے بھی، جی بندے اور چٹیوں والے بھی، کنڈھے کلابے والے بھی، یہاں سب بیٹھے ہیں نا۔ ارے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔